مفتاح صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. ایکسچینج ریٹ بہت بڑا سٹمبلنگ بلاک تھا، شاید آپ کی وزارت جانے میں بھی اس کا ایک رول تھا. ایک مہنگائی تھی اور دوسرا ایکسچینج ریٹ تھا جو قابو سے باہر تھا. آج ہم وہیں پہ واپس آ گئے. جی شکریہ ندیم بھائی. ہاں وہی جو سسٹم تھا ایکسچینج ریٹ کا کہ اس کو مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دیا جائے، اسی پہ میرے خیال سے واپس آ گئے ہیں، جو کہ وقت کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلا قدم حکومت نے لیا ہے اس سے انشاءاللہ تعالی استحکام آنا شروع ہوگا. اور اب یہ 2-3 قدم اقدام جن کی آپ نے بات کی، انرجی پرائسز، گیس پرائسز وغیرہ، اگر یہ لے لی جائیں تو انشاءاللہ آئی ایم ایف کو لے آئیں گے. جیسے آئی ایم ایف آتی ہے اور آپ کا ڈیفالٹ رسک کم ہو جاتا ہے تو ڈیمانڈ ڈالر کی کم ہو جائے گی، اور پھر ڈالر جو ہے وہ واپس ایک مرتبہ روپیہ جو ہے وہ پھر استحکام پہ آئے گا اور ڈالر شاید نیچے چلے جائے. لیکن یہ پہلا قدم جو ہے میرے خیال سے صحیح لیا ہے. اس بات کا امکان موجود ہے کہ جب اگر سعودی، یو اے ای، قطر، ان سے پیسہ آ جاتا ہے، فلڈ ریلیٹڈ جو وعدے ہوئے ہیں وہ پیسہ آ جاتا ہے، تو 240-45 میں 2-3 مہینوں میں اس کو دوبارہ، 2 مہینوں میں شاید اس کے بعد دوبارہ دباؤ آئے گا جون کی پیمنٹس کا، دوبارہ اس کو سنبھلنے کا شاید موقع مل جائے. کوئی ایسی آس امید ہے؟ سر فی الفور ایسی امید بہت تیزی سے تو نہیں ہے، اور ایسی امید کرنی بھی نہیں چاہیے. مطلب ان دا سینس کہ مطلب ہم کو اب یہ ہمیں جو نمبر چیز کرنا چاہیے وہ ہمارا ایکسپورٹ ہونا چاہیے کہ ہم ایکسپورٹ کو بڑھا سکیں اور امپورٹ کو کم رکھیں. ہم کو ابھی ڈالر کا نامنل نمبر چھوڑ دینا چاہیے مارکیٹ کے اوپر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ سعودی عرب کے، قطر کے، کویت کے، یو اے ای کے اور چین وغیرہ کے کچھ قرض آ جائیں گے، کچھ ہم کو کمرشل بینکس کے لون مل جائیں گے، کچھ کمرشل بینکوں نے جنہوں نے پیسے وڈرا کر لیے ہیں شاید اگر وہ واپس لونز آ جائیں تو اگر آپ کے یہ جو ریزرو کی پوزیشن اچھی ہو جاتی ہے اور مارکیٹ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک صحیح راہ پہ چل رہا ہے، تو وہ جو اس وقت پاکستانیوں نے ڈالر خریدنا شروع کر دیے ہیں، جو کہ پلاٹوں نہیں خرید رہے، دیگر بزنس میں نہیں ڈال رہے لیکن ڈالر خرید کے رکھ رہے ہیں، جب وہ واپس روپیہ لینا شروع کریں گے کیونکہ ان کے اخراجات ہوتے ہیں، بچے بڑے ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، گھر خریدنے ہوتے ہیں، جب وہ واپس اپنے پاس سے روپے میں لے کر آئیں گے تو پھر یہ ڈالر کے اوپر جو روپے کے اوپر جو پریشر ہے وہ ختم ہوگا. پارٹی کے اندر جو آپ کے ساتھ رویہ اپنایا گیا تھا، آپ نے اس کے اوپر ریئیکشن دیا کہ یہ طریقہ کار درست نہیں تھا. آج پارٹی کے لیڈرز کے ساتھ، سینئر لوگوں کے ساتھ اگر آپ انٹریکٹ کریں تو شاید آپ اپنی بات دہرا کے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. نہیں سر دیکھیں، اگر جو وزیر اعظم آپ کو رکھ سکتا ہے وہ وزیر اعظم کو آپ کو نکال بھی سکتا ہے، وہ اس کا ثواب دید ہے. تو وہ نکالا، پارٹی کے کچھ لوگوں نے پھر تھوڑی سی زیادتی بھی کری ہے، پھر میں نے بھی جواب دیے ہیں. مطلب میں کوئی اپنے آپ کو ایک دم ننھا معصوم نہیں کہوں گا. اور تو پارٹی کے کن لوگوں نے زیادتی کی آپ کے ساتھ؟ سب لوگوں نے، آپ جانتے ہیں کہ سیکنڈ تھرڈ اسٹرنگ کے لیڈران نے بہت سارے پریس کانفرنس کی ہے. کس نے؟ میں نام آپ کی زبانی سننا چاہوں گا. اب تو وزارت چلی گئی ہے اور آپ نے کہا بہت ڈسگریسفل طریقے سے کیا. یہ سب میرے بھائی ہیں، عابد شیر علی صاحب، حنیف عباسی صاحب، دیگر ہیں، افنان ہیں، یہ سب نے پریس کانفرنس کی ہیں، اور ڈار صاحب نے خود بڑے شو کیے. تو وہ سب ہوا ہے، لیکن میں نے بھی جواب دیے ہیں. تو میں تو اس میں ذرا بھی اپنے آپ کو وکٹم نہیں گنوں گا کہ بھائی میں کوئی وکٹم ہوں یا وٹ ایور ہوں. انہوں نے سوال اٹھائے ہیں میری ذات کے اوپر، انہوں نے سوال اٹھائے ہیں میری کمپیٹنس کے اوپر، میں نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے. تو اور پارٹی نے کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا، تو یہ پارٹی کا بھی بڑا پن ہے کہ انہوں نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں جواب دے سکوں. لیکن آج آپ اپنی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے جو کچھ وہیں پہ واپسی ہوئی ہے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا، تو آج تو آپ کو پوچھنا چاہیے شہباز صاحب سے بھی اور بڑے میاں صاحب سے بھی کہ آج سارا کچھ وہی کیا ہے جو میں کر رہا تھا، تو فرق کیا آیا؟ سر سب کو سارے سوال بھی پتہ ہیں، سب کو سارے جواب بھی پتہ ہیں، تو کیا یہ بات کر کے ہم کر لیں گے.